بسم الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162-163 ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے نبی تم کہہ دو کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی یعنی ہر ایک عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب عالموں کے رب اللہ ہی کے لیے ہیں. اس اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی بات کا مجھ کو حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان یعنی فرما بردار ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اے نبی تم کہہ دو کیا اللہ تعالی کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کے رب یعنی مالک ہے اور ہر نفس جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال یعنی نقصان اسی پر ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم کو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی حقیقت تم کو بتلا دیں گے جس میں تم اختلاف یعنی جھگڑا کیا کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی اللہ تعالی ہے
جس نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا، اور جس نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر مختلف چیزوں میں درجات کے اعتبار سے اونچا کیا، تاکہ جو نعمتیں تم کو دی ہے ان میں تم کو آزماوے۔ یقین رکھو کہ تمہارے رب بہت جلد سزا دینے والے ہیں، اور یقیناً وہ رب تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت نمبر 165 کے اوپر جا کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الانعام اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی۔ ان آیتوں میں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہماری زندگی کی ہر عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر نیک کام کا مقصد اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ کوئی بھی عمل کرو تو اس عمل سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، میری نیت کے اندر کوئی گڑبڑی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا ہر کام سب اللہ تعالی کے واسطے ہونا چاہیے۔ ایک مومن جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے، اور اس کی موت آئے گی تو وہ اللہ کو راضی رکھ کر ایمان کے ساتھ اس کی موت آئے گی۔ اور اول المسلمین ایک مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہر امت کے اندر سب سے پہلے مسلمان نبی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آخری امت ہے، آخری زمانہ ہے، جس کو ہم امت محمدیہ کہتے ہیں، یعنی آخری زمانے کی امت میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا سورت شہر ہے تو اس کے جو میونسپل کارپوریشن کے میئر ہوتے ہیں، وہ میئر سورت شہر کے پہلے ناگرک سمجھے جاتے ہیں۔ پورے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، راشٹرپتی ہوتا ہے، وہ ملک کے پہلے ناگرک، پہلے سٹیزن سمجھے جاتے ہیں۔ اس امت جو آخری زمانے کے اندر آئی، تمام نبیوں کے بعد کا زمانہ، اس میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بعد میں عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ دوسرا بھی ایک عجیب مطلب اس آیت کا مفسرین نے ذکر فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا اس کا اتنا پیارا مطلب ہے کہ تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں، بلکہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے پہلی اگر کوئی چیز ہوئے تو وہ ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، ستارے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلی چیز اگر کوئی وجود میں آئی جس کو اللہ نے بنایا وہ تھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، جس کو روایت میں فرمایا اول شیء خلق اللہ تعالی نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے کوئی بنائی تو حضور فرماتے ہیں میرا نور بنایا۔ ساری مخلوق میں سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تعالی نے بنایا۔ اسی نور مبارک کی طرف آیت میں اشارہ ہو رہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے اللہ کی بات اگر کسی نے مانی، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کی فرما برداری کی، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور بنایا۔ اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان نہ بناتے، یعنی دنیا نہ بناتے۔ ساری دنیا وجود میں آئی، بنائی گئی، یہ طفیل ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر وہ حضور کا نور مبارک دنیا میں جو سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا، ایک زمانے تک اللہ نے جا چاہا وہاں رہا۔ پھر وہ نور مبارک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھا۔ پھر وہ نور مبارک چلا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں آیا۔ پھر وہ نور مبارک چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں آیا۔ پھر وہ نور چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیٹھ میں آیا، اور چلتے چلتے دادا عبد المطلب کے بدن میں آیا۔ اور اس نور کی برکت یہ ہوتی تھی کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن دادا عبد المطلب تیار ہو کر کے آتے، چونکہ قریشیوں کے سب سے بڑے سردار تھے، مکہ کے سب سے بڑے امیر تھے۔ دادا عبد المطلب تیار ہو کے آتے جمعہ کو اور کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھتے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب کی پیشانی پر حضور کا نور مبارک چمکتا تھا۔ اسی لیے کہ ابھی حضور دنیا میں ہے نہیں، ابھی دادا جان کے بدن میں ہے۔ تو وہ نور مبارک جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، وہ آدم علیہ السلام سے چلتے 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 نبیوں کے اندر منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، اور دادا عبد المطلب میں آیا، پھر حضرت عبداللہ میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام ہے عبداللہ۔ پھر وہ نور مبارک عبداللہ کے بدن سے آیا آمنہ کے پیٹ میں، ماں آمنہ کے پیٹ میں آیا۔ اور اس نور مبارک کی برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے سامنے کی تمام چیزیں حضور کے نور کی برکت سے چمکتی تھی، جگمگاتی تھی، دور دور کی چیزیں ماں آمنہ کو نظر آتی تھی۔ یہ نور مبارک
جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی طرف اشارہ ہے آیت میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا کرنے والا، اور مراد اس سے حضور کا نور مبارک جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی ذرا اعلان کرو لوگوں کو کہ ایک اللہ جو ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کوئی دوسرا خدا تلاش کروں، کوئی دوسرے معبود کی عبادت کرنے جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ جو اللہ تمام کے مالک ہے، میں اسی ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کروں گا۔ آگے فرمایا کہ جو انسان بھی جو کام کرے گا اس کا حساب اس کو دینا ہے۔ کوئی گناہ کیا تو اس کا حساب بھی اس کو دینا ہے، کوئی نیکی کی اس کا فائدہ بھی وہ اٹھائے گا۔ اللہ کے یہاں ایسا ہے ہی نہیں کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور بھگتے۔ خدا کے یہاں ایسا اندھا قانون نہیں ہے، خدا کا قانون بہت عدل اور انصاف والا ہے۔ یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اگر کسی مرد اور عورت نے زنا کیا، نعوذ باللہ اس زنا کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی، تو ماں باپ کے زنا کا کوئی اثر اولاد پر نہیں آئے گا۔ اللہ اس اولاد کو نہیں پوچھیں گے کہ تو زنا کا ہے، اس لیے کہ اس اولاد کا کیا قصور؟ قصور تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے زنا کیا تھا، ان کا قصور ہے، اولاد کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر مرد اور عورت زنا کر لے وے تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے۔ اس زنا کے نتیجے میں نعوذ باللہ اگر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی وبال نہیں آئے گا، اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ تو خدا کا قانون ہے، جو گناہ کرتا ہے اسی کو گناہ کی سزا بھگتنی ہے، اس کے گناہ کی سزا دوسرے پر نہیں ڈالی جاتی۔ دنیا میں الٹی دنیا ہے، گناہ کرتا کوئی ہے، بھگتتا کوئی اور ہے، غلط کام کرتا کوئی اور ہے، سزا بیچارہ کوئی اور بھگتتا ہے۔ یہ دنیا ہے، خدا کے یہاں ایسا اندھا قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، اور دنیا میں جتنی چیزوں میں تم جھگڑتے ہو، اختلاف کرتے ہو، اللہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تم کو زمین کے اندر نائب بنایا ہے، پوری زمین میں جتنی چیزیں رکھی اللہ نے اس میں تصرف کرنے کا اختیار تم کو عطا فرمایا کہ تم اس کے اندر کچھ کرو، ڈیولپ کرو، استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب دیکھو نا، انسان پوری دنیا میں اللہ کی نعمتیں اس کو جو ہے کام میں لا رہا ہے، زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی کھود کھود کے نکال رہا ہے، کہیں پیٹرول نکالتا ہے، کہیں گیس نکالتا ہے، کہیں سونا نکالتا ہے، کہیں ہیرے نکالتا ہے، کہیں پلیٹینم نکالتا ہے، قسم قسم کی چیزیں اللہ نے رکھی وہ انسان نکالتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، فائدے میں لاتا ہے، کام میں لگاتا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں انسان کو سب کام اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا پاور عطا فرمایا ہے، اور انسان ہے کہ اوور لمیٹڈ جو ہے جا رہے ہیں فائدہ اٹھانے میں خدا کی دنیا سے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی انسان دنیا میں
ہمیشہ نہیں رہتا. پہلے ہمارے دادا تھے، نانا تھے، دادی تھی، نانی تھی، وہ مر کے چلے گئے تو ابا، اماں، خالہ، چچا، ماموں کا زمانہ آیا. وہ بھی دھیرے 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 دنیا سے چلے گئے. ہمارا زمانہ آیا، ہم جی رہے ہیں، جیئیں گے کچھ سال، اس دنیا کی چیزوں سے مزے اڑا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہماری جگہ پر ہماری اولاد کا نمبر آئے گا. یہ دنیا ایسی اللہ نے بنائی، چلتے رہتے ہیں. ایک پیڑھی چلتی ہے، ایک جنریشن چلتا ہے، ایک نسل چلتی ہے، دوسری آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، ایک کے بعد ایک نسل. یہ دنیا میں اللہ چلاتے رہیں گے. آج سے 1400 سال پہلے صحابہ تھے، چلے گئے، تابعین آئے، چلے گئے، تبع تابعین آئے، چلے گئے، چلتے 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 دنیا آج ہم لوگ اس دنیا میں ہیں. دھیرے 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 ایک زمانہ آئے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد آئے گی، پھر ان کے بعد پوتوں نواسوں کے آباد ہونے کا نمبر آئے گا. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس طرح چلائیں گے. کوئی ایک حالت پر ہمیشہ رہتا نہیں ہے. اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تم کو آپس میں ایک دوسرے پر اونچا نیچا بنایا. کسی کی شکل صورت بہت اچھی، دوسرے کی اس کے مقابلے میں ذرا ایسی، کسی کا لہجہ، اخلاق، روزی، عزت زیادہ دی، کسی کو کم دی. یہ سب دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کسی کو روزی میں آگے بڑھایا، کسی کو روزی میں پیچھے رکھا، کس کو باڈی میں طاقت اللہ نے زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھے اونچے اخلاق دیے، کوئی ذرا نیچے اخلاق والا ہے. یہ جو سب فرق رکھا، تفاوت رکھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارا امتحان لے رہے ہیں، پریکشا لے رہے ہیں. ہر ایک کی پریکشا ہے. غریب غریبی میں امتحان میں ہے، اور مالدار مالداری میں امتحان میں ہے. غریب کی پریکشا کیا کہ تجھے غریبی ملی تو تو مالدار کو دیکھ کر حسد مت کر. یہ تیری پریکشا ہے کہ مجھے نہیں ملا، اس کو سب مل گیا، یہ کنگال ہو جاوے مجھے مل جاوے. یہ غریب کی پریکشا ہے کہ وہ حسد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مالدار کی اللہ نے پریکشا لی کہ اللہ نے تجھے دیا تو اب تو غریبوں کو نیچا سمجھتا ہے، بیکورڈ سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے. یہ اللہ امتحان لے رہے ہیں تمہارا. انسان جس حالت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہیں. بیمار آدمی ہے، اس کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تندرست ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ تندرستی سے نیک کام کرتا ہے کہ گناہ کے کام کرتا ہے. ہر حال میں خدا بندوں کا امتحان لے رہے ہیں. اور یہ اصل ایگزام ہے. اسکولوں کی پریکشائیں تو آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ جو ایگزام لیتے ہیں یہ اصل پریکشا ہے، اصل امتحان ہے. جو اس میں کامیاب ہوا اللہ اس کو جنت دیں گے، ناکام ہوا نعوذ باللہ جہنم میں وہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. مرے نہیں کہ حساب چالو، جو بھی مرا اس کا حساب ہو گیا. اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہے. 50,000 سال کے برابر کا لمبا دن قیامت کا. لیکن اتنا لمبا دن ایک آیت میں 1,000 سال کے برابر لمبا دن بتایا.
لیکن تمام انسانوں کا حساب اللہ شروع کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان، تمام جناتوں کا خدا حساب لیں گے، تمام جانوروں کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپس میں بدلہ کروائیں گے کہ سب کے حساب سے اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے تو پورا حساب نمٹ جائے گا۔ دوپہر ہونے سے پہلے قیامت کے دن میں جنتی لوگ انشاءاللہ جنت میں جا کے دوپہر کا آرام کریں گے۔ قیامت کا دن اتنا جلدی اللہ حساب لے لیں گے سب کا کہ دوپہر ہونے سے پہلے تو حساب بھی ختم ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، دوپہر کا کھانا اور آرام جنت میں جا کے انشاءاللہ کریں گے۔ اتنا جلدی اللہ کے یہاں حساب ہے۔ باقی دنیا کا معاملہ کیسا کہ ہم لوگ کبھی سال میں اپنے اسٹاف کا پگار کا حساب لے کے بیٹھتے ہیں کہ آج کل بہت بیزی دکھ رہے ہو، پورے میرے ہاتھ کے نیچے 50 آدمی کام کرتے ہیں، ان کے حساب میں بہت بیزی ہوں، رات دن ایک کر کے 50 آدمی کے حساب میں۔ تو پوری دنیا اور تمام دنیا کے انسانوں، جناتوں، جانوروں کا حساب اللہ تعالیٰ بہت جلدی پتا دیں گے، نمٹا دیں گے۔ اللہ اس دن آسانی فرما۔ یہ سورۃ الانعام ہے، الحمدللہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو اوامر آئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نواہی ہے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الانعام قرآن کی ایسی سورت ہے کہ پوری سورت ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک ساتھ۔ باقی قرآن کی سورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑی آیت ابھی اللہ نے اتاری، پھر تھوڑی آیت بعد میں اتاری، لیکن سورۃ الانعام ایسی سورت ہے کہ پوری سورت اللہ نے ایک ساتھ اتاری۔ اور دوسری خوبی کی بات یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین یہ سورت لے کر آسمان سے دنیا میں آئے تو جبرائیل اتنے بڑے طاقت والے فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ آگے پیچھے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے جبرائیل کے آگے پیچھے تھے جب جبرائیل اس سورت کو لے کے دنیا میں تشریف لائے۔ کتنی فضیلت والی یہ سورت ہوگی کہ جبرائیل آ رہے ہیں سورت لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے۔ اکیلے جبرائیل کافی ہے، لیکن ساتھ میں 70,000 فرشتے آگے پیچھے خدا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس شان سے جبرائیل دنیا میں آ رہے اور حضور کو آ کے سورہ انعام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس پر سورۃ الانعام پڑھ دو، اس بیمار کو شفا ہو جائے گی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا۔ اب ساتھ میں نئی سورت بھی شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين۔
اس نئی شروع ہونے والی سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ یہ 8ویں سپارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک کی ہجرت سے پہلے اللہ تعالی نے اتاری ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف مکیہ ہے، یعنی مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے اترنے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت میں 206 آیتیں ہیں اور اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر پر اللہ نے اس سورت کو اتارا تھا، سورۃ الصاد کے بعد اور سورۃ الجن سے پہلے۔ یہ آراف کا میننگ کیا ہے؟ اونچی جگہ، بہت ساری اونچی جگہ۔ آراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ عجیب جگہ ہے، عجیب دیوار ہے کہ ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم اور بیچ کے اندر یہ آراف نام کی دیوار ہے۔ اس دیوار کی خوبی ایسی ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کے اندر جو جہنمیوں کا شور ہوگا، جو چلائیں گے، وہ کوئی چیز اس دیوار کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گی۔ آج ہمارے بازو میں کوئی شور مچاتا ہو، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پڑوسی عجیب ہے، رات بھر دن بھر زور زور میں ریکارڈ چلاتے ہیں، ٹیپ چلاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، گھر میں لوگ چلاتے ہیں، ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تب جہنمی لوگ جو جہنم میں چلاتے ہوں گے، وہ آواز جو جنت میں آوے تو جنت میں اپنے کو بھی ڈسٹرب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ دیوار بنا دی۔ اس دیوار کا نام ہے آراف کی دیوار۔ اس دیوار کی خوبی یہ ہے کہ جہنمی لوگ کتنا بھی چلاوے، شور کرے، تو بھی آواز جنت میں آنے والی نہیں، ساؤنڈ پروف دیوار ہوگی۔ دوسری بات، جہنم کے اندر گرم گرم آگ ہے۔ اب ہمارے بازو کے اندر کوئی زوردار آگ جلے تو یہ دیوار گرم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لال ہو جائے گی، اور ہمارے گھر کے اندر بھی گرمی کا اثر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آراف کی دیوار کو ایسا بنایا ہے کہ جہنم کی آگ کا کوئی اثر جنت کی طرف آنے نہیں دے گا۔ ایسی عجیب دیوار اللہ نے بنائی ہے۔ دوسری طرف جنت کے اندر جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو راحت ہے، جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جو قسم قسم کی خوشبو ہے، وہ جہنم تک جائے گی نہیں۔ آج تو بازو کے اندر کوئی سموسے تلتا ہوئے تو اپنے گھر میں خوشبو آتی کہ پڑوسی کے یہاں سموسے تلے جا رہے ہیں۔ اگر پڑوسی نے جو ہے روح افزا شربت بنایا، ہمارے گھر میں خوشبو آتی کہ ان کے یہاں روح افزا شربت بن رہا ہے، خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیوار آراف کی ایسی عجیب و غریب ہے کہ جنت میں جو خوشبو ہے اور جنت میں قسم قسم کے کھانے کی خوشبو، مزہ، اس کا کوئی اثر جہنمیوں کو نہیں پہنچے گا، ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ ابھی آراف کی دیوار پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے۔ اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، نیک کام بھی برے کام بھی۔ اگر نیک کام زیادہ ہو گئے تو جنت میں، نعوذ باللہ برے کام زیادہ ہوئے تو جہنم میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ایمان والے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر برابر،
کوئی زیادہ نہیں، جتنی نیکی اتنی برائی، بالکل وزن ایک دم اکول، ایک دم برابر برابر۔ ایسے لوگوں کو اللہ تھوڑے دنوں کے لیے آراف کی دیوار پر بٹھائیں گے، تم یہاں بیٹھو۔ ادھر وہ دیکھیں گے جنتیوں کو، ارے بڑے مزے سے ہے تم لوگ، تو کچھ دو نا ہم کو، کبھی تھوڑی دیر رکو۔ ادھر جہنم کو دیکھیں گے، ارے ادھر تو بہت بھاری عذاب ہے، اللہ نے بچایا، بہت اچھا ہوا۔ تو تھوڑے دن ان کو یہ بیچ والی دیوار پر اللہ رکھیں گے تاکہ وہاں بیٹھ کر کے ادھر جنت دیکھے تو لالچ ہوئے کب جاوے، ادھر جہنم دیکھے تو خدا کا شکر اللہ نے بچایا اس سے۔ تو جن لوگوں کی نیکی اور برائی دونوں برابر برابر ہوگی، اللہ ان کو تھوڑے وقت کے لیے وہاں آراف کی دیوار پر بٹھائیں گے، پھر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیں گے ان کو۔ تو اس مبارک نام سے، آراف کے نام سے، اس پوری سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ پہلی 6 آیت اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ تم پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس لیے اتاری گئی یعنی قرآن، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نافرمانی کی سزا سے تم ڈراؤ۔ لہذا اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو۔ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر جو اتارا گیا اس پر تم چلو، عمل کرو، اور ان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی، بتوں کی بات پر مت چلو، تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، سو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے تب آیا، سو جب ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا تو اس وقت وہ لوگ پکار کر کے یہی بات کہنے لگے کہ یقیناً ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ سو ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سورت بھی عافیت کے ساتھ مکمل کرواوے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اللہ اپنی مہربانی فرما دے، اور اس سورت کو بھی عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے انوار اور برکات سے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما دے۔ کسی غیر محرم کے سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ پھر انہوں نے غیر محرم کی لسٹ لکھی ہے، اس میں دیور، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ تو غیر محرم ہے برابر، لیکن سسر کو بھی غیر محرم لکھا ہے، یہ صحیح نہیں لکھا ہے۔ غیر محرم کا سلام کا جواب دے دینا چاہیے، بس اتنی بات ہے کہ فتنہ نہ ہوئے، اس طریقے سے جواب دو۔ فتنے سے عورت کو اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا خاص لحاظ ہونا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ پوری دنیا کے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اجڑوں ہووں کو آباد فرمائیے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو جائیداد عصمت عفت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جان مال عزت آبرو عصمت عفت کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ظالموں سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، عافیت سلامتی عطا فرماؤ، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ یہاں رہنے والی تمام قوموں میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ، رواداری عطا فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، ہم سب کو حلال برکت والی وسیع روزی عافیت سے عطا فرماؤ، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، ہر حرام اور نامناسب چیزوں سے ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو کامل مکمل سچا مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ زندگی کا لمحہ لمحہ تمام صلاحیتوں کو لگاتے ہوئے اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرما دیجئے، جو جس بیماری میں ہے اللہ ان کو شفا عطا فرماؤ، عمر میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار حرمین کی حاضری عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرماؤ، تمام مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ اپنے کرم سے تمام انسان اور جناتوں کو ہدایت عطا فرماؤ، ایمان عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرماؤ، آمین آمین آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔